بہت سی عورتوں کے دل میں ایک خوف درد بن کر بیٹھا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے مگر اس کا کوئی سیدھا جواب ملتا ہی نہیں۔ شادی شدہ مرد افیئر کیوں چلاتا ہے؟ کیا یہ عورت کی غلطی ہوتی ہے؟ اور اگر شوہر بے وفا ہو جائے تو اسے واپس کیسے لایا جائے؟ اگر آپ بھی اس درد سے گزر رہی ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم اس کڑوے سچ پر بات بھی کریں گے اور اس کا حل تلاش کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا ہے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر، تاکہ اس طرح کی آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان کو پسند کرتے رہیں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ صبح بچے اسکول چلے گئے ہیں اور میں نے اس کے بعد استغفار کی تسبیح کرنی تھی، تو میں وہ لے کر بیٹھ گئی ہوں اور اس کے بعد وہی جو روٹین کے ہمارے کام ہوتے ہیں، گھر کی کلیننگ ہو گئی، کچن کی کلیننگ ہو گئی، کھانا شانا بنانا۔ تو آج میں نے آلو اور شملہ مرچ بنانی ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنے اس اہم ٹاپک پر ہم بات بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات اپنے دل پر لکھ لیں، ہر افیئر کی وجہ صرف عورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر مرد صرف اپنی بیوی کی وجہ سے بے وفا ہوتا ہے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے، مگر سچ یہی ہے کہ افیئر ایک فیصلہ ہوتا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ مرد افیئر کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے، انہیں نیا پن چاہیے ہوتا ہے، نئی توجہ چاہیے ہوتی ہے، وہ گھر کی عادت بن جانے والی محبت سے بور ہو جاتے ہیں۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو جذباتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اگر باہر کوئی عورت انہیں تھوڑی سی تعریف دے دے، خوش آمدی کر دے، تھوڑا سا پیار جتا دے، تو وہ فوراً اس کی طرف کھنچ جاتے ہیں۔ اور کچھ کیسز میں گھر کا ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر شوہر کو گھر میں مسلسل تنقید ملے، احترام نہ ملے، یا بیوی ہر وقت شکایت کرتی رہے، تو وہ باہر سکون کی تلاش کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے مگر جواز نہیں، کیونکہ ایک سمجھدار اور وفادار مرد مشکل حالات میں بھی افیئر نہیں کرتا، وہ بات کرتا ہے، مسئلہ حل کرتا ہے، یا پھر برداشت کرتا ہے۔ کبھی آپ نے خاموشی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ جس انسان کے لیے آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی نیندیں، اپنی خواہشات، اپنی خوشیاں، وہی انسان آپ کو نظر انداز کر رہا ہے؟ کبھی دل میں یہ سوال آیا ہے کہ آخر مجھ میں کیا کمی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ کسی اور کی طرف چلا گیا ہے؟ آپ راتوں کو جاگتی ہیں، اس کے میسیجز چیک کرتی ہیں، اس کے بدلتے رویے کو محسوس کرتی ہیں، اور پھر دل ہی دل میں ٹوٹتی رہتی ہیں۔ آج ہم اس سچ پر بات کریں گے، اور یہ سچ شاید آپ کو کڑوا لگے، لیکن یہی سچ آپ کو مضبوط بنائے گا۔ یہ ویڈیو ہر اس عورت کے لیے ہے جو خود کو الزام دیتی ہے، اور ہر اس عورت کے لیے بھی جو اب خود کو بدلنا چاہتی ہے۔ پہلے ہم نے بات کی کہ مرد ایسا کیوں کرتا ہے، اب اس پہ بات کرتے ہیں کیا یہ عورت کی غلطی ہوتی ہے؟ یہاں بہت سی عورتیں کو قصوروار سمجھتی ہیں، بہت ساری میری پیاری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید میں خوبصورت نہیں رہی، شاید میں اس کا خیال نہیں رکھ پاتی، شاید میں نے زیادہ باتیں کی ہیں۔ لیکن سچ سنیں، ہر عورت کی غلطی نہیں ہوتی۔ کچھ عورتیں سب کچھ کرتی ہیں، پھر بھی شوہر بے وفا ہو جاتے ہیں، تو خود کو مکمل الزام دینا بند کریں۔ ہاں، اگر کہیں کمی ہے تو اسے ٹھیک کریں، لیکن خود کو توڑنا اس کا حل نہیں ہے۔ عورت کی وہ غلطیاں جو شوہر کو واقعی اس سے دور کر دیتی ہیں، یہ حصہ بہت اہم ہے۔ کچھ عادتیں واقعی مرد کو دور کر دیتی ہیں، ہر وقت شک کرنا، ہر وقت لڑائی کرنا، شوہر کی عزت نہ کرنا، اپنی شخصیت کو نظر انداز کر دینا، جس طرح ہم ہمیشہ گندے مندے سے رہتے ہیں نوکرانیوں کی طرح، تو یہ بھی مردوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ جب عورت خود کو چھوڑ دیتی ہے تو مرد بھی اسے اہمیت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ خود پہ آپ نے توجہ دینی نہیں چھوڑنی۔ جیسے ہی آپ کو وقت ملے، موقع ملے، تو آپ نے خود کو تو سنوار کے رکھنا ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے شوہر اگر واقعی ہی بے وفا ہو گیا ہے، یا اس نے پھر باہر اپنے لیے کوئی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے، تو ہم اس کو اپنے گھر کی طرف، فیملی کی طرف، یا پھر اپنی طرف کیسے متوجہ کریں، کیسے اس کو واپس لائیں؟ تو اب سب سے اہم حصہ کہ اگر آپ واقعی شوہر کو واپس لانا چاہتی ہیں تو آپ کو اپنا طریقہ بدلنا ہوگا۔
خود کو مضبوط کریں، سٹیپ نمبر 1 ہے یہ۔ سب سے پہلے رونا بند کریں، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہونے والا، پریکٹیکل بنیں، خاموشی سے خود کو سنبھالیں، کیونکہ کمزور عورت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور میاں تو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا، لیکن مضبوط عورت نا سب کو یاد رہتی ہے۔ اتنی مضبوط تو ہوں کہ اگلے انسان کو پتہ ہو کہ یہ اتنی کمزور یا اتنی ویک نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے کسی بھی ٹریپ میں ہم لے لیں۔ دوسری بات ہے کہ شوہر کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، یہ سب سے ہماری بڑی غلطی ہے۔ جب آپ پیچھے بھاگتی رہتی ہیں تو مرد نا اور دور ہو جاتا ہے۔ آپ کو نا آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے، اپنی جگہ کھڑا ہونا ہے، طریقہ کار ایسا بنانا ہے، اپنی زندگی میں عمل ایسا لانا ہے کہ وہ آپ کے پیچھے، نہ کہ آپ اس کو بھاگ بھاگ کے پکڑ رہی ہیں۔ آپ جتنا بھی اس کو بھاگ بھاگ کے پکڑیں گی نا، وہ اس طرح آپ کے قابو نہیں آئے گا۔ قابو کرنے کے لیے آپ کو پریکٹیکل ہونا پڑے گا۔ خود پر کام کریں، اپنی شخصیت بہتر کریں، اپنی بات کرنے کا انداز، اپنا پہننا اوڑھنا، اپنا کانفیڈنس امپروو کریں۔ جب آپ خود بدلتی ہیں نا تو دنیا خود بخود بدل جاتی ہے۔ آپ کے شوہر کو بھی نظر آ جائے گا کہ میری بیوی تو خود کسی سے کم نہیں ہے، یہ اتنی کانفیڈنٹ ہے، یہ اتنی مضبوط ہے، یہ ویک نہیں ہے، یہ بے وقوف نہیں ہے، تو وہ خود ہی آپ کی طرف نا مائل ہو جائے گا۔ خاموشی کی طاقت استعمال کریں، ہر بات پر لڑائی نہ کریں، کبھی کبھی خاموش ہو جائیں۔ خاموشی جو ہے نا یہ سب سے بڑا جواب ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ آپ خاموش ہو کے جو جنگ لڑیں گی نا اس میں جیت آپ کی ہی ہے۔ اپنی ویلیو دکھائیں، اسے محسوس ہونے دیں کہ آپ عام نہیں ہیں، آپ وہ عورت ہیں جسے کھو دینا آسان نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو کھو دے گا یا آپ اس کے ہاتھ سے نکل گئی تو اس کا اپنا نقصان ہے، اس کی فیملی خراب ہو جائے گی، اس کے بچے خراب ہوں گے، اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، تو اس کو اس چیز کا احساس ہونے دیں۔ حقیقت کو قبول کریں، اگر شوہر واپس آنا چاہتا ہے تو وہ خود آئے گا، اور اگر نہیں آ رہا تو آپ کو خود کو بچانا ہوگا، کیونکہ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے۔ بہت سے کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گردی کے بعض اوقات مردوں کا باہر افیئر ہوتا ہے، بلکہ افیئر سے بھی آگے کام چلا جاتا ہے، وہ شادی بھی کر لیتے ہیں، اور بعض کیسز میں تو ایسے ہوتا ہے کہ الگ شادی خفیہ شادی رکھی ہوتی ہے اور اس میں بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب پہلی بیوی کو پتہ چلتا ہے نا تو وہ نا جو دوسری بیوی ہوتی ہے اس کو قبول بھی کر لیتی ہے اور گھر آنے کی اجازت بھی دے دیتی ہے، اور اکثر کیسز میں دیکھا وہ اکٹھی رہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی بیوی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ اب مرد نے جو کرنا تھا وہ تو اس نے کر لیا، تو اس نے نکاح کر لیا، ایک حلال رشتہ قائم کر لیا، اگر یہ میرا خیال رکھ رہا ہے، میرے بچوں کا خیال رکھ رہا ہے، گھر کا بھی خیال رکھ رہا ہے اور دوسری بیگم کا بھی خیال رکھ رہا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم دونوں اکٹھے مل کے بھی رہ سکتے ہیں۔ تو وہ اس چیز پر نا پھر ایگری ہو جاتی ہیں، حقیقت کو قبول کر لیتی ہیں۔ یہاں پہ نا یہ بات بہت ضروری ہے کہ عورت سمجھتی ہے شاید میرا قصور ہے، لیکن بعض اوقات جو مرد ہوتے ہیں نا وہ غیر ازدواجی تعلقات میں بھی اپنی دلچسپی رکھتے ہیں۔ زیادہ تر مرد کی اپنی کمزوری اور اپنا ہی فیصلہ ہوتا ہے، نہ کہ صرف عورت کی کسی کمی کی وجہ سے۔ ہاں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں رشتے میں دوری آ جاتی ہے، لیکن ایک مضبوط انسان غلط راستہ اختیار نہیں کرتا، وہ بات کرتا ہے، وہ مسئلہ حل کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو شخص افیئر کا راستہ چنتا ہے نا وہ اصل میں آسان راستہ چنتا ہے، اور آسان راستے اکثر انسان کو نا مزید غلطیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی لیے غیر ازدواجی تعلق اکثر ایک سلسلہ بن جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا، جب تک کہ انسان خود نہ رک جائے۔ یہاں ایک عورت کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ خود کو قصوروار نہ ٹھہرائے، کیونکہ اگر آپ خود کو ہی توڑ دیں گی تو آپ کبھی مضبوط نہیں بن سکیں گی۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی کا غلط فیصلہ آپ کی ویلیو کو کم نہیں کرتا، آپ کی عزت، آپ کی اہمیت کسی کے رویے سے کم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا شوہر اس راستے پر جا چکا ہے تو سب سے پہلے حقیقت کو سمجھیں، یہ ایک عادت بھی بن سکتی ہے اور ایک بیماری بھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کی کہانی کیا ہے۔ آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ عورت ہیں جس کے پیچھے شوہر کیا دنیا بھی آ سکتی ہے۔ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ وہ عورت ہیں جو اگر چاہے تو اپنی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی ڈسکشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔